رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے دا کانسیپٹ آف شکر ان اسلام۔ شکر کا مطلب ہوتا ہے اکنالج کرنا۔ جب آپ انسان کو اکنالج کریں تو اس کو کہا جائے گا اعتراف اردو میں، اور جب خدا کو آپ اکنالج کریں تو اس کو کہا جائے گا شکر۔ یہ ہے مطلب شکر کا۔ آج کی دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز گم ہے وہ یہی شکر ہے۔ آج کی دنیا میں آپ دیکھیں کہ خدا کے ٹائٹل کے ساتھ کتابیں چھپ رہی ہیں، مسجدیں دنیا بھر میں بن رہی ہیں، اس میں نمازیں پڑھ رہے ہیں لوگ، حج میں بھیڑ اتنا زیادہ ہوتی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ اسلام کے نام پر کانفرنسیں، اسلام کے نام پر انسٹیٹیوشنز، اسلام کے نام پر یونیورسٹی وغیرہ وغیرہ، یہاں تک اسلام کے نام پر اسٹیٹ۔ لیکن گہرائی کے ساتھ دیکھیے تو وہی چیز غائب ہے جو اسلام کا اصل ہے، وہ ہے شکر۔ میں بہت دن تک یہ سوچتا رہا کہ قرآن کا جسٹ کیا ہے، قرآن کا خلاصہ کیا ہے۔ آخر کار میری سمجھ میں آیا کہ قرآن کی جو پہلی ورس ہے، پہلی ورس، وہی قرآن کا خلاصہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، خدا کا شکر جو لارڈ ہے سارے یونیورس کا، سارے عالم کا۔ حمد کا مطلب ہوتا ہے شکر۔ تو سب سے بڑی چیز جو دین میں چاہیے وہ یہی ہے۔ جتنی دوسری ایکٹیویٹیز ہیں ان سب کا یہی حاصل ہے، ہر چیز سے یہی ملنا چاہیے، شکر۔ آپ دیکھیے نماز آپ پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں، ہر یونٹ میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، ہر یونٹ میں، اور اس میں سب سے پہلے ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو شکر جو ہے وہی قرآن کا خلاصہ ہے، اس کا جسٹ ہے، اور وہی اسلام کا خلاصہ ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ ریچولز کے نام پر بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں، فارم کے نام پر بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن جو اسپرٹ ہے، جو شکر ہے، وہ ایبسنٹ ہے۔ میں ایک بار بریٹن میں گیا، وہاں پر مانچسٹر میں ایک عرب نوجوان رہتے تھے، ان کا نام تھا محمد العارف۔ تو ان سے ملاقات ہوئی، ان کے یہاں میں ایک دو دن رہا بھی۔ تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ بریٹن میں عرب سے مائگریٹ کر کے آپ یہاں آئے ہیں اور کہیں سیٹل ہو گئے ہیں، تو آپ نے یہاں پر کیا دیکھا؟ کوئی خاص ایکسپیرئنس اپنا بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر آ کر مجھے ایک ڈسکوری ہوئی، یعنی پہلے بھی میں انکانشیسلی اس بات کو جانتا تھا جب میں عرب میں تھا، لیکن یہاں پر وہ چیز بہت زیادہ کھل گئی، تو میں پوری طرح اس کو کانشیسلی جان لیا۔ میں نے جو بات پہلے میرے انکانشیس مائنڈ میں تھی، اب وہ میرے کانشیس مائنڈ میں آ گئی۔ تو انہوں نے اپنی لینگویج میں، عربک لینگویج میں کہا
کہ آج کی دنیا میں ہر آدمی انعام سے انجوائے کر رہا ہے لیکن منعم کو اکنالج نہیں کرتا. ان کا ساری دنیا میں یہی حال ہے، چاہے وہ عرب ہو یا یورپ ہو، مسلمس ہو یا نان مسلمس ہو. آج انہوں نے کہا کہ جو انڈسٹریل ایج آیا ہے اس نے دنیا کے سارے جو چھپے ہوئے خزانے تھے وہ نکال دیے. آج جو کمفرٹس ہیں، آج جو لگژریز ہیں، آج جو آسانیاں ہیں، آج جو فیسلٹیز ہیں، وہ پہلے کبھی نہیں تھی، کبھی بھی نہیں تھی. ملین ٹائم زیادہ آج انسان کے پاس ہے پہلے کے مقابلے میں. تو یہ کہاں سے ملا؟ یہ خدا کا عطیہ ہے. خدا نے زمین میں یہ سب چیزیں رکھ دی تھی، اسی کو نکال کر آدمی نے انڈسٹریل ریولوشن، اپنی انڈسٹریز بنائی. تو انہوں نے کہا کہ آج کا انسان انعام، خدا کے انعام کو انجوائے کر رہا ہے لیکن منعم کا اعتراف نہیں کرتا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ عطیہ جو ہے اس کو تو لوگ خوب لے رہے ہیں، موتی کا اعتراف نہیں کرتے. یعنی بلیسنگ تو خوب لے رہے ہیں لیکن بلیسنگ کا جو گیور ہے اس کا اعتراف نہیں کرتے. دے انجوائے بلیسنگس but they fail to acknowledge the giver of all these blessings. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بہت زیادہ صحیح ہے، بہت زیادہ صحیح ہے. سارے انسانوں کا معاملہ یہی ہے. آج کل جو ہے دیکھیے کیا زندگی کا کیا فارمولہ ہے. زندگی کا فارمولہ صرف 2 پوائنٹ فارمولہ ہے: ارن منی اینڈ انجوائے لائف. پیسہ کماؤ اور لائف کو انجوائے کرو. آپ سوچئے کہ پیسہ جب کماتے ہیں تو کیسے کماتے ہیں؟ جس باڈی کو آپ استعمال کرتے ہیں، جس مائنڈ کو استعمال کرتے ہیں، اپنی جس آنکھ کو، جس کان کو، جس ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں، وہ کس نے دیا ہے؟ وہ خدا نے دیا ہے. لیکن کوئی آدمی میں نے نہیں دیکھا جو اس بات کو بولے سچے دل سے کہ کیسا عجیب ہے یہ باڈی جو خدا نے مجھے دیا، کیسا عجیب ہے یہ مائنڈ جو خدا نے مجھ کو دیا. اس کی وجہ سے میں اس قابل ہوا کہ میں پیسہ کماؤں، گھر بناؤں، دنیا کے سارے کمفرٹ اور لگژری اکٹھا کروں. اگر میں اندھا ہوتا، اگر میں بہرا ہوتا، اگر میں لنگڑا ہوتا، اگر میں پاگل ہوتا تو ظاہر ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا تھا. تو جس پرسنالٹی کو آپ استعمال کر کے منی کماتے ہیں، تو کبھی بھی کوئی انسان مجھے نہیں ملا اب تک جو اس بات کو سمجھے اور مانے اور بولے سچے دل سے. پھر آپ دیکھیے جو باہر کی جو چیز آپ کماتے ہیں وہ کیسے ممکن ہوتی ہے؟ خدا ہر وقت آپ کو آکسیجن سپلائی کر رہا ہے تب آپ زندہ ہیں. خدا ہر وقت آپ کو سورج کی لائٹ سپلائی کر رہا ہے تب آپ دیکھتے ہیں. خدا نے زمین میں گریوٹی رکھی ہے تب آپ اس کے اوپر چلتے ہیں. خدا نے زمین میں اور رکھا تب آپ نے اس کو اسٹیل میں کنورٹ کیا. خدا نے زمین میں بہت سارے کیمیکلز، بہت سارے منرلس رکھے تو اس کو آپ نے کنورٹ کر کے موبائل بنایا، ٹیلی فون بنایا، موٹر کار بنائی، ہوائی جہاز بنایا، سویلائزیشن بنائی. واٹ از سویلائزیشن؟ واٹ از سویلائزیشن؟ Civilization means converting natural potential into industrial actual. نیچر میں جو پوٹینشیل تھا اس کو آپ نے ڈسکور کر کے کنورٹ کیا انڈسٹری میں. اسی کا نام ہے سویلائزیشن. مگر کوئی نہیں جو اس کو اکنالج کرے، جو اس کو اعتراف کرے، جس کے اندر تھرل پیدا ہو. تھرل یہ سوچ کر کے
کم سے کم جو چیز چاہیے وہ تھرل ہے، تھرلنگ ایکسپیرئنس. خدا کی دی ہوئی پرسنالٹی کے اوپر آپ سوچیں تو آپ کو تھرل پیدا ہو. خدا کے دیے ہوئے لائف سپورٹ سسٹم پہ آپ سوچیں تو آپ کے اندر تھرل پیدا ہو. خدا کے دیے ہوئے اس دنیا پر جب سوچیں تو آپ کو تھرل پیدا ہو. ہر چیز میں آپ کو ایکسپیرئنس ہو خدا کے عطیے کا، خدا کے انعام کا، خدا کی بلیسنگ کا. چاہے موبائل ہو، چاہے کیمرہ ہو، چاہے موٹر کار ہو، چاہے کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو. صرف کھانا پینا نہیں، ہر چیز خدا کی بلیسنگ ہے. تو اس نے جو بات کہی بہت ہی صحیح تھی کہ لوگ انعام کو انجوائے کر رہے ہیں لیکن منعم کا اعتراف نہیں کرتے. یعنی بلیسنگ جو ہے، نیچر کی بلیسنگز، اس کو تو خوب خوب انجوائے کر رہے ہیں، لیکن جس نے اس بلیسنگ کو دیا ہے، جس نے کریٹ کیا ہے، اس کے بارے میں غافل ہے، اس کا کوئی اکنالجمنٹ نہیں. یہ ایک بہت ہی سیریس سچویشن ہے. بہت ہی سیریس سچویشن ہے. کیوں سیریس سچویشن ہے؟ دیکھیے، جینا میرے ہاتھ میں ہے، مرنے پر مجھے کوئی کنٹرول نہیں. میں جی سکتا ہوں لیکن مرنے سے اپنے کو میں نہیں بچا سکتا. آپ پیدا ہوتے ہیں، آپ کھاتے پیتے ہیں، آپ جوان ہوتے ہیں، لیکن کیا آپ ہمیشہ کو زندہ رہ سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال میں آپ کو بہرحال مر جانا ہے. موت کے آنے کو کوئی آدمی روک نہیں سکتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس گیور کا، خدا جو گیور ہے، جو کریٹر ہے، جس گیور کو اکنالج کیے بغیر دنیا میں آپ جی رہے ہیں، اچانک موت کے بعد اسی کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے. کیسی عجیب بات ہے. جس منعم کے انعامات کا رات دن آپ لیتے ہیں اور اس میں انجوائے کرتے ہیں بغیر اس کو اکنالج کیے ہوئے، تو موت آئی، ڈیتھ آئی، اچانک اسی کے سامنے آپ کو کھڑا ہونا پڑا. تو کیسے یہ سیریس سچویشن ہے، کتنا بڑا رسک ہے. آپ سوچئے کہ اس دن جب خدا یہ پوچھے گا کہ تم کو میں نے اتنی ساری بلیسنگ دی، اتنی ساری باؤنڈریز دی، تم کو اتنے سارے انعامات کیے میں نے تمہارے اوپر، تو تم بے خبر کیوں رہے؟ تم نے اکنالج کیوں نہیں کیا؟ تم نے میرا اعتراف کیوں نہیں کیا؟ تم نے شکر کیوں نہیں ادا کیا؟ تم لپ سروس کے طور پر الحمدللہ تو کہتے رہے، لپ سروس کے طور پر، لیکن تمہارے دل میں کوئی تھرل نہیں پیدا ہوا، تو میرے مائنڈ میں کوئی اسٹار نہیں آیا. تو کیا جواب دیں گے؟ ظاہر ہے کوئی جواب نہیں. تو کتنے سیریس سچویشن سے ہم دو چار ہیں. ساری دنیا میں ایسا کیوں ہے؟ آپ سوچئے. یہ تو ایک بہت ہی زیادہ نیچرل بات ہے کہ آدمی دینے والے کا اعتراف کرے، گیور کو اکنالج کرے. یہ تو بہت ہی زیادہ فطری بات ہے. انسان کا شکر ادا کرتا ہے. انسان اپنی سوشل لائف میں جو اس کے ساتھ کچھ کرے تو اس کو وہ اکنالج کرتا ہے. تو خدا کے معاملے میں اکنالج کیوں نہیں کرتا؟ وہ چیز یہ ہے کہ خدا ہمارے لیے ان سین ہے. یہ چیز سین ہے. وہ آدمی سنجے بابو کو دیکھتا تھا لیکن خدا کو دیکھا نہیں اس نے.
سین خدا کو تو خوب اکنالج کر رہے ہیں لوگ، لیکن جو ان سین خدا ہے اس کو وہ اکنالج نہیں کر پا رہے ہیں. جس کو بھی دیکھے مسلم ہو یا نان مسلم ہو، سین خدا کا خوب اکنالج کر رہا ہے، ان سین خدا کا کوئی اکنالج نہیں کر رہا ہے. لیکن یہی تو ٹیسٹ ہے. This is the test. Here is the test of all human beings. Here is the test of all men and women. کہ انسین خدا کو آپ ڈسکور کریں، انسین خدا کو آپ سین خدا بنائیں. یہی ٹیسٹ ہے کہ آپ انسین خدا کو سین خدا بنائیں، اور پھر اس کا ٹیسٹ، اور پھر اس کو اکنالج کریں. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ تعبد اللہ کانک ترا، خدا کی عبادت اس طرح کرو جو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. یعنی ان سین کو سین بنانا، یہ ہے عبادت. جب تک آپ ان سین کو سین نہ بنا سکیں تب تک آپ خدا کی سچی عبادت نہیں کر سکتے. تعبد اللہ کانک ترا، یہ ایک حدیث ہے، یہ مشہور حدیث جبریل میں ہے. یہ اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کرنے سے پہلے آپ کو ان سین خدا کو سین خدا بنانا پڑے گا، انڈسکورڈ گاڈ کو ڈسکور کرنا پڑے گا، تب آپ سچی عبادت کر سکتے ہیں. سچی بات اس طرح نہیں ہوئی کہ آپ نے کسی طرح وضو کر کھڑے ہو گئے اور امام کے پیچھے اللہ اکبر رکوع و سجدہ کر رہے ہیں. اس طرح سے آپ سچی عبادت نہیں کر سکتے. سچی عبادت کا ایک پری عبادت پیریڈ ہے. پری عبادت پیریڈ وہ کیا ہے؟ ڈسکوری آف گاڈ. ڈسکوری آف گاڈ، میکنگ انسین سین. جب آپ عبادت سے پہلے خدا کو ڈسکور کر چکے ہوتے ہیں، جب انسین کو آپ سین بنا چکے ہوتے ہیں، تب جا کر آپ کو سچی عبادت ملتی ہے. وہ عبادت جس میں کہ آپ خدا کو دیکھنے لگے. تو سب سے بڑی بھول یہ ہوئی ہے ہمارے ہاں کہ اس حقیقت کو لوگ نہیں سمجھتے کہ پہلے خدا کی ڈسکوری کرو، اس کے بعد تم خدا کی عبادت کر سکتے ہو. پہلے خدا کی ڈسکوری کرو، پھر تم خدا کا کلمہ پڑھ سکتے ہو. پہلے تم خدا کی ڈسکوری کرو، اس کے بعد تم گاڈ اورینٹڈ لائف بتا سکتے ہو. تو یہ ہے کمی. پھر آپ دیکھیے کہ ہمارا جو کلچر ہے، جو سسٹم ہے، سب کا سب ہم کو ایسی ڈوز دے رہا ہے جو خدا کو بھلانے والا ہے. آپ مٹیریل کلچر کو دیکھیے. مٹیریل کلچر کیا ہے؟ وہ ہر چیز میں اس طرح سے، ہر چیز کو اس طرح سے سامنے لاتا ہے کہ وہ خدا اس میں حذف ہو چکا ہو. جیسے سائنس جو ہے، سائنس بتاتی ہے کہ اور کیسے اسٹیل بن گیا، مختلف قسم کے منرل اور کیمیکل کیسے مشین بن گئے. لیکن کس نے وہ چیز بنائی جس کو ہم کنورٹ کر کے مشین بناتے ہیں؟ وہ حذف ہے. یعنی کریٹر کو حذف کر کے، کریٹر کو الگ کر کے نیچر کی اسٹڈی کرنا، یہ سائنس. کریٹر کو الگ کر کے نیچر کی اسٹڈی کرنا. تو آدمی انکانشیسلی سمجھتا ہے کہ بس جو نیچر ہے وہ سب کچھ ہے اور اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. کنزیومر، آپ جانتے ہیں کہ آج کنزیومرزم بہت زیادہ ہے. کنزیومر کلچر ہر طرف پھیلا ہوا ہے.
تو وہ کیا ہے؟ آپ کو چیزیں دکھائی دیتی ہیں لیکن چیزوں کا جو بنانے والا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا. تو آپ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں بغیر یہ سوچے ہوئے کہ اس کا بنانے والا خدا ہے. تو پورا کنزیومر کلچر، پورا ماڈرن نالج، وہ ایک طرح کا بھلا ہوا کلچر ہے. یعنی خدا کو مائنس کر کے چیزوں کو کی اسٹڈی کرنا. اسی لیے ان کا فارمولا کیا ہے؟ ان کا فارمولا سمپلی یہ ہے کہ ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو خوش رہو. فارمولے میں یہ شامل ہی نہیں ہے کہ کھاؤ پیو اور خدا کا شکر ادا کرو. نہیں، کھاؤ پیو اور خدا کا شکر ادا کرو یہ فارمولے کا پوائنٹ نہیں ہے. کھاؤ پیو اور ہوا کرو، کھاؤ پیو اور گاسپ کرو، کھاؤ پیو اور انٹرٹین کرو، کھاؤ پیو اور مگن رہو. نہیں، کھاؤ پیو میں یہ ہونا چاہیے کھاؤ پیو اور خدا کا شکر ادا کرو. تو پورا مٹیریل کلچر جو ہے وہ گاڈ کو حذف کیے ہوئے، گاڈ کو الگ کیے ہوئے، گاڈ کو الگ کر کے سارا اس کا ساری ایکٹیویٹیز جو ہے وہ گاڈ کو الگ کر کے ہو رہی ہیں. اب مذہب پر آئیے. مذہب میں بھی بہت بڑا پرابلم ہے. جتنے بھی پریولنٹ مذہب ہیں، ہر مذہب میں کیا ہے؟ ہر مذہب میں وہی چیز الگ کر دی گئی ہے جو خدا کو یاد دلائے، جو خدا کا ڈر پیدا کرے، جو خدا سے تعلق بڑھائے. جیسے آپ دیکھیے جو آرین ریلیجن ہیں ان میں کیا ہے؟ ان کے اندر کرم کی تھیوری ہے کہ آدمی آج کے کرم کا پھل اگلے جنم میں بھوگتا ہے. آج اچھا کرے گا اگلے جنم میں وہ ایک اچھا ہیلدی انسان پیدا ہوگا. آج برا کرے گا تو اگلے جنم میں وہ گدھا پیدا ہوگا. لیکن یہ کیا؟ یہ پیور فلاسفی ہے، پیور فلاسفی ہے. یعنی میں اگر انہیلدی آج ہوں تو مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی کوئی غلطی کی تھی، تو مجھے ڈر کس کا؟ جب میرے مائنڈ میں یہ بات نہ ہو کہ میں نے فلاں غلطی کی تھی اس کو میں بھوگ رہا ہوں، تو مجھے ڈر کس بات کا رہے گا؟ جب میرے مائنڈ میں وہ ہے ہی نہیں تو ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو ایسی تھیوری ہونا چاہیے جو آپ کو ڈرائے. اور یہاں پر ہے کہ کمپلیٹلی میں اس سے ان اویئر ہوں کہ میں کس بات کا ریوارڈ پا رہا ہوں، کس بات کا پنشمنٹ مجھے دیا جا رہا ہے، کچھ بھی مجھے خبر نہیں. یہ تو پیور فلاسفی ہے. ہمیں ایک ریئل فلاسفی چاہیے. جب تک ریئل فلاسفی نہ ہو، جیسے آپ دیکھیے آج کل ہمارے سماج میں اتنے کرائم کیوں ہیں؟ اس آدمی کے اندر یہ ڈر نہیں ہے کہ مجھے پنشمنٹ دیا جائے گا. وہ خوب جانتا ہے کہ میں 1000 طریقے سے بچ جاؤں گا، پولیس کو پیسہ دے کر کے، ایک اچھے وکیل کو ہائر کر کے، اور FIR کو بگاڑ کر کے، غلط پیپر پیش کر کے، یعنی 1000 طریقے سے بچ سکتا ہوں. تو ان کو کوئی ڈر ہی نہیں ہے. اگر ان کو یہ ہو کہ یعنی میں بچ نہیں سکتا پنشمنٹ سے، تو ہر آدمی الرٹ ہو جائے. جیسے سنگاپور میں آپ جائیں، سنگاپور میں وہ سب کرائم نہیں جو آپ انڈیا میں دیکھتے ہیں. تو وہاں ہر آدمی جانتا ہے کہ میں بچ نہیں سکتا پنشمنٹ سے، میں بچ نہیں سکتا. وہاں در پنشمنٹ دیا جاتا ہے وہیں کا وہیں. تو ہر آدمی الرٹ رہتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہر آدمی جو ہے کرائم سے بھرا ہوا ہے ہمارا سماج. کیوں؟ پنشمنٹ کا ہمیں ڈر نہیں ہے. تو کرم تھیوری یہی کرتی ہے. کرم تھیوری ہمارے اندر کوئی ڈر نہیں پیدا کرتی. جس چیز کو ہم جانتے ہی نہ ہو اس سے ہم کیوں ڈریں گے؟ آپ سوچئے، جس چیز کو ہم جانتے ہی نہ ہو اس سے ہم کیوں ڈریں گے؟ تو یہ ایک پیور فلاسفی ہے.
وہ اس کا کوئی ایتھیکل امپیکٹ نہیں پڑ سکتا کبھی بھی انسان کی زندگی پر. یاد رکھیے ایتھیکل امپیکٹ انسان کی زندگی پر اسی کو پڑ سکتا ہے جو ایک ریئل فلاسفی ہو, ایک پیور فلاسفی, ایک ایبسٹریکٹ فلاسفی. کبھی بھی ہمارے زندگی میں کوئی مورل امپیکٹ نہیں ڈال سکتی. اب اس کے بعد دیکھیے کرسچینٹی میں کیا ہے. کرسچینٹی میں یہ ہے کہ میرے سارے گناہ جو ہے تو وہ حضرت مسیح جو ہے اس کا کفارہ بن گئے. انہوں نے اپنے کو صلیب پر چڑھا دیا, اب میرا سن جو ہے انہوں نے سب معاف ہو گیا. اب بتائیے کہ اس طرح کے جو عقیدہ ہے وہ آپ کے اندر ڈر پیدا کرے گا؟ کچھ نہیں. یہ تو نچند کرتا ہے آدمی کو, نچند. کیا مجھے کیا لینا دینا, وہ تو حضرت مسیح نے میرے گناہ کو سب بخشوا دیا. تو یہی معاملہ اس زمانے مسلمانوں کا بھی ہے. مسلمان کوئی الگ نہیں رہے اس معاملے میں. کیوں؟ خود سے انہوں نے ایسے عقیدے بنا لیے ہیں جو قرآن میں تھے نہ حدیث میں تھے. وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا نبی جو ہے سب سے افضل ہے, وہ پیراڈائز کے گیٹ پہ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا فرشتوں سے کہ دیکھو میری امت کو چھو نہیں سکتے, ساری امت جائے گی پیراڈائز میں, اور سب کہ چلو 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 چلو. یہ کیا, یہ تو بالکل بیس لیس بات ہے, انتہائی بیس لیس بات ہے. قرآن میں ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا بہ. نہ مسلمانوں کے وشفل تھنکنگ سے کچھ ہوگا, نہ کرسچنس کی وشفل تھنکنگ سے کچھ ہوگا, نہ کسی اور کے وشفل تھنکنگ سے کچھ ہوگا. مسلمانوں کو لے کر کہا ہے کہ من یعمل سوءا یجزا بہ, جو جیسا کرے گا ویسا بھگتے گا. لیکن مسلمانوں نے خود سے ایک پیرلل ریلیجن بنا لیا. اس پیرلل ریلیجن میں کیا ہے, مسلمانوں کو کوئی پکڑ ہی نہیں. مسلمان تو بخشے بخشائے ہیں. جو آدمی مسلم گھر میں پیدا ہو گیا بس اس کے جنت ریزرو ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاکٹ میں پیراڈائز کا سرٹیفکیٹ ہے, میرا کچھ بگڑنے والا تو کچھ ہے نہیں. لوگ بے خوفی میں جی رہے ہیں, لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی جنت ریزرو ہے ان کی. آج کے جتنی بھی جماعتیں ہیں, جتنے بھی ہمارے ہاں موومنٹ چل رہی ہیں اسلام کے نام پر, وہ سب جنت کی ٹکٹ بانٹ رہی ہیں, اور سب نے لوگوں کو بیٹر بنا رکھا, بیٹر نشان. جتنی بھی موومنٹ مسلمانوں میں سب چل رہی ہیں تب تو سب کے سب کیا کر رہی ہیں, مسلمانوں کو نشان بنا رہے ہیں, لیڈر بنا رہے ہیں. حالانکہ اصل چیز ہے کہ مسلمان کا دین یہ بتاتا ہے کہ خدا سے ڈرو. جب تک آدمی خدا سے ڈرے گا نہیں. ڈرنا کیا ہے, اپنے کو خدا کے سامنے اکاؤنٹیبل سمجھنا. اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ اسلام کا بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے. اکاؤنٹیبلٹی, کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی, یہی غائب ہے. تو سچا اسلام یہ ہے کہ آدمی اپنے کو خدا کے سامنے اکاؤنٹیبل سمجھے. یہ سمجھے کہ جس طرح دنیا کا دوسرا کوئی آدمی پکڑا جائے گا غلطی کرنے پر تو میں بھی پکڑا جاؤں گا. ایسا نہیں کہ میں کوئی اسپیشل ہوں, خدا کے یہاں کوئی اسپیشل نہیں. ایکول بیسس پر سب کا خدا کے یہاں حساب لیا جائے گا. تو ان سب چیزوں نے انسان کو بالکل بیٹر بنا دیا ہے. اس کو نہ خدا کا شکر کرنا ہے نہ خدا کا اکنالج کرنا ہے. سب کی جنتیں ریزرو ہیں. بس کھاؤ پیو, اپنے بچوں کا شوق پورا کرو, بس اس کے بعد مر کے جنت میں چلے جاؤ. اور اس کے سب سے زیادہ یعنی بری صورت وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سوسائڈ بامبنگ. لوگ سوسائڈ بامبنگ کیوں کرتے ہیں؟ ان کو سکھایا جاتا ہے کہ مرے اور سیدھے پیراڈائز میں گئے, وہاں حوریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. یہ سب بالکل بیس لیس بات ہے. سوسائڈ تو اسلام میں حرام ہے. حرام کام کر کے آدمی پیراڈائز میں جائے گا. سوسائڈ بامبنگ تو
یعنی سپر حرام ہے، سپر حرام، کہ ایک تو آپ نے اپنے کو مارا، حرام کام کیا، پھر انوسینٹ کو مارا آپ نے. اپنے کو مارنا بھی اسلام میں حرام ہے، انلافل ہے، اور انوسینٹ کو مارنا بھی انلافل ہے، وہ بھی حرام ہے. تو سوسائڈ بامبنگ ڈبل حرام ہے، اپنے کو مارنا اور انوسینٹ لوگوں کو مارنا. اور ان کے مائنڈ میں ایسا بٹھا دیا ہے کہ میں سوسائڈ بامبنگ کروں گا تو بس سیدھے پیراڈائز میں جاؤں گا. صحیح کہ اسلام ہے یہ. تو اس وقت میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مذہب کا جو خلاصہ ہے وہ شکر ہے، اکنالجمنٹ ہے. وہ کیسے؟ ہر وقت ہم خدا کی بلیسنگ میں جی رہے ہیں، ہر وقت ہم خدا کی بلیسنگ میں جی رہے ہیں. یعنی خدا اگر لائٹ نہ دے تو ہماری آنکھ ہوگی، ہم دیکھ نہیں پائیں گے. تو خدا نے لائٹ دیا، سورج کو روشن کیا، پھر خدا نے اس زمین میں ایسی چیزیں رکھ دی کہ اس کو ہم استعمال کر کے بجلی بنا لیتے ہیں، رات کو بھی ہم روشن کر لیتے ہیں. یہ سب شکر کی آئٹم ہے. ہم کو آکسیجن چاہیے، ہر وقت فریش آکسیجن سپلائی ہو رہی ہے. آپ کہیں انڈیا میں ہوں، آپ ہمارے پہاڑ پر چڑھ جائیں، آپ امریکہ یورپ چلے جائیں، ہر جگہ آپ کے لیے آکسیجن سپلائی ہو رہی ہے. اس پر شکر. زمین میں طرح طرح کے فوڈ نکل رہے ہیں، غلہ، پھل، ترکاریاں، سب چیزیں، اس پر شکر. آپ کو انرجی دی خدا نے، آپ کو مائنڈ دیا سوچنے کے لیے، اس پر شکر. یہ ہر وقت جو آپ کسی نہ کسی چیز کا آپ کو ایکسپیرئنس ہوتا ہے. میں نے گلاس میں پانی لیا، اس کو پیا، یہ ایکسپیرئنس ہے، ایکسپیرئنس. اس پر بھی شکر. حضرت عمر نے کہا کہ تم ایک گلاس پانی لو اور اس کو پیو، تو اندر جا کر وہ ڈائجسٹ ہو جائے. تو یہ بھی، اس پر بھی شکر کرنا ہے. کوئی بھی زندگی میں جو ہمارے ساتھ تجربہ پیش آتا ہے، کسی بھی چیز جس کا ہم ایکسپیرئنس ہوتا ہے ہم کو، وہ سب شکر کے آئٹم ہوتے ہیں. تو میں یہاں سمجھ پایا ہوں شکر ہی پیراڈائز کا ٹکٹ ہے. پیراڈائز کا ٹکٹ جو ہے وہ صرف شکر ہے، شکر، اور کوئی چیز نہیں. آپ کسی قبر والے کہاں چلے جائیں، آپ کسی بزرگ سے اپنے کسی بزرگ کا دامن تھام لیں، آپ نعت خوانی کریں، یہ سب پیراڈائز کا ٹکٹ نہیں ہے. آپ کچھ ریچولز صبح سے شام دہرا رہے ہوں، یہ جنت کا ٹکٹ نہیں ہے. جنت کا ٹکٹ ہے شکر. یعنی دل سے اللہ تعالیٰ کو اکنالج کرنا، خدا کی گلوری کو، خدا کے، یعنی خود یہ کہ خدا گیور ہے، خدا کریٹر ہے، خدا سسٹینر ہے. ان سب باتوں کو جان کر کے آپ کے اندر اسپرٹ جاگے، آپ کے اندر ایک تھرلنگ کی کیفیت پیدا ہو، آپ کے اندر برین اسٹارمنگ ہو، پھر آپ کہیں خدایا تیرا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین. وہ ہے شکر. شکر میں دیکھیے، اس کو سمجھ لیجئے کہ شکر کا، یعنی سچا شکر کیسے پیدا ہوتا ہے. سچا شکر جو ہے کیسے پیدا ہوتا ہے. سچا شکر جو ہے اس کے پیچھے ہوتا ہے ڈسکوری، اس کے پیچھے ہوتا ہے اسٹڈی، اس کے پیچھے ہوتا ہے چیزوں سے لیسن لینا، اس کے پیچھے ہوتا ہے چیزوں کو ڈیپ میں جا کر دیکھنا، اس کے پیچھے ہوتا ہے آبجیکٹو تھنکنگ. یہ ساری چیزیں جب آپ کے اندر ہوتی ہیں تب آپ کے اندر وہ اسپرٹ جاگتی ہے، جس اسپرٹ کو لے کر آپ کہہ پڑتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین.
ایسا نہیں کہ کسی کتاب میں پڑھا آپ نے، اس کو رٹ لیا، رٹ کر کہہ دیا موقع موقع سے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین کسی رٹے ہوئے شبدوں کو دہرانے کا نام نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کسی رٹے ہوئے شبدوں کو دہرانے کا نام نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین تو ایک اندر ایک طوفان آتا ہے، اس طوفان کا ایک مینیفیسٹیشن ہے۔ جیسے فرض کی کہ ایک ماں ہے، اس کا بیٹا گم ہو گیا تھا، بہت تلاش کے بعد اسے ملا، اب اس کے سامنے بیٹا آتا تو ہائے میرا بیٹا کہہ کر اس کو اٹھا لیتی ہے۔ تو کیا آپ سنتے ہیں جب اس نے کہا کہ ہائے میرا بیٹا، تو یہ کوئی شبد ہے؟ خالی یہ شبد ہیں؟ یہ تو اندر کے طوفان کا ایک اندر ایک طوفان تھا جو ابل پڑا۔ میں نے دیکھا، یہ منظر دیکھا ہے میں نے۔ ایک بار تو ایک آدمی، ایک ماں تھی، اس کا بیٹا گم ہو گیا، تو پولیس کو رپورٹ کی گئی۔ پولیس نے پتہ نہیں کیسے کیسے پتہ کرتے پتہ کیا کہ اس کا بیٹا فلاں جگہ فارم ہاؤس میں چھپا کر رکھا ہوا ہے رینسم کے لیے۔ وہ امیر گھر کی عورت تھی، وہ اس سے رینسم لینا تھا ان کو، تو اٹھا لے گیا اور ایک فارم ہاؤس میں چھپا رکھا تھا کہ اتنا پیسے جب دیں گے تب واپس کریں گے۔ لیکن پولیس نے پتہ کیسے کیسے پتہ کر لیا اور وہاں سے جا کر نکال لائی۔ تو میں نے دیکھا کہ جب وہ لڑکا، ابھی چھوٹا بچہ تھا وہ، جب پولیس افسر اس کو لے آیا، اس کی ماں کے سامنے جب وہ بچہ پہنچا تو ماں بالکل یعنی ہائے میرا بیٹا کہتے ہوئے ایک دم لپٹ گئی اس کے ساتھ۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب اس نے کہا تھا ہائے میرا بیٹا، تو یہ کچھ شبد تھے؟ یہ شبد نہیں تھے، یہ اندر کے طوفان کی ایک آواز تھی۔ اندر ایک طوفان ابلا تھا اس کے اندر، اس کا دل پھٹ پڑا تھا، تو اسی کی ایک آواز تھی، ہائے میرا بیٹا۔ اس سے بلین ٹائم زیادہ بڑا ایکسپیرئنس ہوتا ہے آدمی کو جب خدا کو پاتا ہے۔ وہ خدا جس نے یونیورس کو پیدا کیا، وہ خدا جو اس کا سسٹینر ہے، وہ خدا جو اس کو ہم کہتے ہیں گاڈ آلمائٹی، ساری گریٹنس اسی کی ہے۔ وہ خدا وہ خدا وہ خدا جب آپ دنیا میں غور فکر کرتے ہیں، نیچر میں، کائنات میں، زمین میں، آسمان میں، آپ سوچتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، ایک لمبے پروسیس کے بعد آپ ڈسکور کرتے ہیں خدا کو۔ جب آپ ڈسکور کرتے ہیں تو یہ آپ معمولی بات سمجھتے ہیں اس کو؟ یہ تو ایک سپر طوفان ہوتا ہے، ایک سپر اسٹارم ہوتا ہے جو آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ سپر اسٹار، اس سپر اسٹارم کا ایک مینیفیسٹیشن ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ او گاڈ فارگیو می، یو آر مائی لارڈ۔ اے خدا، میں نے تیرا اقرار کیا، اے خدا میں نے تیری بڑائی کو مانا، اے خدا میں تیرا اعتراف کرتا ہوں، اے خدا تجھے معاف فرما، اے خدا مجھے جنت میں داخل کر دے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ رٹے ہوئے شبدوں کا اچارن ہے کیا یہ؟ نہیں، یہ دل کے پھٹن کی آواز ہے، ایک روحانی انقلاب کی آواز ہے، ایک اسپریچول ریولیوشن جو آیا آدمی کے اندر، ایک اسپریچول اسٹارم جو آیا آدمی کے اندر، اس کی آواز ہے یہ۔ وہ چاہے عربی میں نکلے، چاہے اردو میں نکلے، انگلش میں نکلے، ہندی میں نکلے، سنسکرت میں نکلے، کسی بھی زبان میں نکلے۔ وہ یہاں زبان جو ہے ریلیٹیو ہے،
اصل چیز ہے اندر کی اسپرٹ. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ایمان بگنس فرام ڈسکوری. لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان بگنس فرام ریسیٹیشن. جب ایک آدمی کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایمان مل گیا. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان بگنس فرام ریسیٹیشن. نہیں، ایمان بگنس فرام ڈسکوری. پہلے معرفت پھر ایمان، پہلے ڈسکوری پھر ایمان. اس بات کو اچھی طرح جاننا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ رٹ رٹا لے آپ، کچھ لفظوں کو اس کو دہرا دے تو ایمان ہو گیا. جب انسان خدا کی دریافت کرتا ہے، کانشسلی مائنڈ کے سطح پر دریافت کرتا ہے، اور دریافت اس کے سینے میں اتر جاتی ہے، اس کے روح میں تیر جاتی ہے، اس کے اندر اسٹار پیدا کر دیتی ہے، اب پھر وہ کہہ پڑتا ہے لا الہ الا اللہ، تو وہ ہے ایمان. جم کاربیٹ جو بہت بڑا ہنٹر تھا، تو اس کی میں نے کتاب پڑھی. وہ جنگلوں میں جاتا تھا بندوق لے کر، گن لے کر، جنگلوں میں گن لے کر جاتا تھا اور ہرن کا شکار کرتا تھا کمائی ہلز میں. تو اس نے بک لکھی ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ جب آپ جنگل میں چل رہے ہیں، اچانک آپ نوٹس کرتے ہیں کہ پاس کی جھاڑی میں ایک شیر کھڑا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں کہ شیر جو ہے کھلے اوپن پلیس پر کم ہوتا ہے، وہ جھاڑیوں میں رہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ چل رہے ہیں اور اچانک آپ نوٹس کرتے ہیں کہ آپ بہت پاس میں، بالکل قریب ایک شیر کھڑا ہوا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اس وقت آپ کا بلڈ سرکولیشن بلڈ اسٹارم بن جاتا ہے. جب اچانک آپ دیکھتے ہیں شیر کو تو آپ کے باڈی میں خون کا دوران، خون کا طوفان بن جاتا ہے. میں نے اس کو پڑھا تو میں نے سوچا کہ شیر کو دیکھ کر یہ حالت انسان کی ہوئی تو جو کریٹر ہے شیر کا، اس کو دیکھ کر، اس کو ڈسکور کر کے کتنا بڑا اسٹار آئے گا انسان کے اندر. آپ غور کیجئے کہ شیر تو مخلوق ہے، شیر تو کریچر ہے. کریچر کو دیکھ کر اتنا بڑا طوفان، تو کریٹر کو آدمی ڈسکور کرے تو کتنا بڑا طوفان اس کے اندر آئے گا. اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں. تو جب یہ طوفان آتا ہے تب انسان کو ایمان ملتا ہے. جب یہ طوفان آتا ہے تب انسان کے اندر سے شکر کا کلمہ ابلتا ہے. جب اس طوفان کے بعد آدمی عبادت کرتا ہے تو وہی وہ عبادت ہوتی ہے جس میں وہ خدا کو دیکھنے لگتا ہے. جب یہ طوفان آتا ہے اس وقت جو دعا کرتا ہے وہ تو محسوس کرتا ہے کہ سچ مچ ہی وہ خدا کے سامنے کھڑا ہوا ہے. خدا سن رہا ہے اور وہ خدا کو پکار رہا ہے. سچی دعا وہ ہے کہ آپ محسوس کرنے لگے کہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. یاد رکھیے، سچی دعا وہ ہے جب آپ محسوس کرنے لگے کہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، میں پکار رہا ہوں اور وہ سن رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا تجربہ ہے. دعا ایک تجربہ ہے، یاد رکھیے، دعا ایک تجربہ ہے. دعا رٹے ہوئے شبدوں کو دہرانے کا نام نہیں ہے. دعا ایک اسپریچول ایکسپیرئنس ہے. دعا ایک اسپریچول ایکسپیرئنس ہے. دعا ایک انٹلیکچوئل ڈسکوری ہے. دعا ایک ہائر لیول ہے معرفت کا، وہاں آپ پہنچ جانا کا نام ہے دعا. آپ غور کیجئے کہ خدا اتنی بڑی چیز ہے، خدا اتنی بڑی چیز ہے تو اسی لیول کا شکر ہونا چاہیے، اسی لیول کی عبادت ہونی چاہیے، اسی لیول کا ایمان ہونا چاہیے.
یہ خدا کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے کہ اس سے کب تک درجے کی چیزوں کو آپ سمجھ لیں کہ یہ ایمان ہے، یہ عبادت ہے، یہ معرفت ہے۔ قرآن میں ہے کہ ما قدر اللہ حق قدر، لوگوں نے خدا کی قدر نہیں کی، خدا کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں، خدا کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ جب آپ کچھ شبدوں کے دہرانے کو سمجھنے کے یہ ایمان ہے تو خدا کو آپ نے انڈر اسٹیمیٹ کیا۔ جب آپ کچھ فارم کے کچھ ریچولز کے دہرانے کو سمجھنے کی عبادت ہے تو آپ نے خدا کو انڈر اسٹیمیٹ کیا۔ جب آپ لپ سروس کو سمجھیں کہ آپ خدا کا شکر کر رہے ہیں تو آپ نے خدا کو انڈر اسٹیمیٹ کیا۔ جب آپ یہ سمجھیں کہ کسی بزرگ کا دامن تھام لو اور پیدائش مل جائے گی تو آپ نے خدا کو انڈر اسٹیمیٹ کیا۔ جب آپ سمجھیں کہ قرآن کو بس بلا سمجھے بوجھے دہرا دو تو آپ نے خدا کو انڈر اسٹیمیٹ کیا۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے خدا کو خدا کی جو صحیح جو قدر ہے وہ پہچانی نہیں، یعنی خدا کو لوگوں نے انڈر اسٹیمیٹ کر رکھا ہے۔ یہ سارا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب خدا کا انڈر اسٹیمیشن ہے۔ خدا کو کیا ہے؟ ایک سیٹ آف ریچولز دینا ہے، کچھ فارم دینا ہے، کچھ فرضی قسم کے شبد منہ سے بول دینا ہے۔ آپ بتائیے اس طرح خدا خوش ہو جائے گا؟ تو اسی کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، یہ لوگ خدا کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ جس چیز سے انسان بھی خوش نہ ہو اس سے خدا خوش ہو جائے گا، جس چیز سے انسان بھی خوش نہ ہو اس سے خدا خوش ہو جائے گا؟ بالکل ممکن نہیں ہے۔ خدا کو خوش کرنے کا مطلب ہے کہ ہم خدا سے جنت لینا چاہتے ہیں، تو جنت بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ الا ان سیرۃ اللہ غالیہ، الا ان سیرۃ اللہ جنہ، کہ جنت بہت ہی کاسٹلی ہے، بہت قیمتی چیز ہے۔ تو قیمتی چیز کا پرائز بھی زیادہ دینی پڑتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ بازار میں جائیں تو ایک ٹوائے کار بھی ملے گا، ٹوائے کار آپ سستی خرید لیجیے، لیکن کیا مرسیڈیز بھی مل جائے گی آپ کو اسی دام میں؟ تو فرمایا کہ الا ان سیرۃ اللہ غالیہ الا ان سیرۃ اللہ جنہ، جنت بہت ہی قیمتی ہے، جنت کا سودا بہت ہی قیمتی سودا ہے، تو اس کو وہی پرائز دینی پڑے گی، قیمتی پرائز۔ فری میں جنت نہیں مل جائے گی کسی کو۔ آج کل جو ہے جنت کے جتنے بھی لوگوں کو یعنی جو بنا رکھے لوگوں نے سب فری کی جنت ہے، کرنا کچھ نہیں اور جنت مل رہی ہے لوگوں کو۔ تو بہرحال اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ گہرائی میں جا کر اس معاملے کو جاننے کی ضرورت ہے، ورنہ ایک دن موت آ جائے گی اور موت کے بعد جو ہے واپسی نہیں۔ سب سے بڑا جو سنگین معاملہ یہ ہے کہ مرے تو پھر ایٹرنلی اب چلے گئے دوسری دنیا میں، لوٹنا نہیں ہے۔ تو کتنا یہ سیریس معاملہ ہے کہ ہم دنیا میں دوبارہ آئیں اور پھر سے عمل کریں، یہ پاسبل نہیں ہوگا۔ ایک ہی بار ہمیں موقع دیا گیا ہے عمل کرنے کا، اس کے بعد تو صرف انجام بھگتنا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ موت آئے آدمی کو تیاری کرنی چاہیے اگلے زندگی کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ موت سے پہلے تیاری کر لو، کیونکہ موت کے بعد تیاری کا آدمی کے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ پری ڈیتھ پیریڈ اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ، پری ڈیتھ پیریڈ اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ دو ہی پیریڈ ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ پری ڈیتھ پیریڈ جو کو ملا ہے تم کو، اسی میں تیاری کر لو۔
پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں تیاری کا کوئی بھی اوسر تمہارے پاس نہیں ہوگا، کچھ نہیں۔ پری ڈیتھ پیریڈ میں عمل کرنا ہے، پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں اس کا انجام پانا ہے۔ تو کتنی سخت بات یہ ہے۔ زندگی ایک بار ملی ہے، دوسری بار زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ دوسری بار تو جو ہے وہ ہے انجام، آخرت کا انجام۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔